غیروں پہ نہ کھل جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غماز دیکھنا۔ شاعر اس میں اردو شاعری کے روایتی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کو مشورہ دے رہا ہے کہ اے عشوہ ساز، تو میری طرف نظر بھر کے نہ دیکھ کہ اس طرح سے ہمارا راز کھلنے کا اندیشہ ہے، بلکہ تو میری طرف کنکھیوں سے دیکھا کر کہ جس طرح تو دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور یوں ہمارے عشق کا بھید نہیں کھلے گا اور رسوائی نہیں ہوگی۔ محبوب کی رسوائی کسی طرح بھی عاشق کو منظور نہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم کھلے عام سب کے سامنے میری طرف مت دیکھا کرو کہ کہیں لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے۔ اڑتے ہی رنگے رخ میرا نظروں سے تھا نہاں، اس مرغے پر شکستہ کی پرواز دیکھنا۔ اس میں شاعر نے اپنے چہرے کی رنگت کو مرغے پر شکستہ سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے ہی میری نظر محبوب کے چہرے پر پڑتی ہے تو میرے چہرے کا رنگ ایسے اڑتا ہے کہ جیسے کوئی مرغے پر شکستہ ہو۔ محبوب کے حسن کے ایک جلوے سے ہی میرے چہرے کا رنگ اس تیزی اور تراری سے اڑتا ہے کہ فوراً نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یعنی کہ محبوب کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ دشنام یار طبع حزیں پر گراں نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ محبوب غرور حسن کی وجہ سے بدخو اور بد زبان ہے۔ وہ اپنے عاشق کو اکثر گالیاں دے دیتا ہے، لیکن شاعر کی افسردہ اور غمگین طبیعت پر یہ گالیاں بار خاطر نہیں، بلکہ وہ اپنی اس بے عزتی میں بھی نشاط کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہ محبوب کی دلکش ترنم اور نزاکت سے بھرپور آواز سن کر بھرپور لطف اٹھاتا ہے، اور یہ عاشق کی بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ دیکھ اپنا حال زار منجم ہوا رکیب، تھا سازگار طالعہ ناساز دیکھنا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عاشق زار اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے نجومی کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کا ذائچہ کھینچ کر بتائے کہ اس کی تقدیر میں وصال یار ہے کہ نہیں، اور نجومی جب اس کا حال دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی حسین پر عاشق ہے، اور وہ بھی غائبانہ طور پر شاعر کے محبوب پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور رقابت کی وجہ سے اسے بتاتا ہے کہ تیرا نصیب نہایت برا ہے۔ بدکار کا مآل برا ہے جزا کے دن، حال سپہر تفرقہ انداز دیکھنا۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو کہ یوم حساب ہے، اور ہر کس و ناقص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا صلہ مل جائے گا، اور اس روز بدکار کا حال نہایت ہی برا اور عبرت خیز ہوگا، اور یہ آسمان جس نے اشاق پر ہمیشہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کا حال بھی اس دن نہایت برا اور دیکھنے کے لائق ہوگا۔ قدیم اردو شاعری میں آسمان کا ذکر جو ہے وہ اس لیے اس طرح کیا جاتا ہے کہ انسان پر نازل ہونے والی مصیبتیں جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، تو اس طرح شاعر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان کو بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کشتہ ہوں اس چشم فسو گر کا اے مسیح، کرنا سمجھ کے دعویٰ اجاز دیکھنا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ شاعر تصور میں حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ خدا کے مارے ہوئے مردوں کو زندگی بخش دیتے ہیں، لیکن میں خدا کا مارا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں تو محبوب کی طلسماتی اور خوبصورت آنکھوں کے سبب جل کر کشتہ بن گیا ہوں، اس لیے مجھے زندگی بخشنے کا دعویٰ ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ میرا علاج صرف محبوب کے پاس ہے، میرا علاج آپ کے پاس نہیں ہے۔ میری نگاہ خیرہ دکھاتے ہیں غیر کو، بے طاقتی پہ سرزنش ناز دیکھنا۔ محبوب کی نازک اندامی کے سبب شاعر اسے بے طاقت تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آنکھیں محبوب کے حسن جہاں سوز کی جھلک سے خیرہ ہو گئی ہیں، اور اب اس بے طاقت نازنین کی سرزنش کا انداز تو ملاحظہ کرو کہ جب کوئی اس کے دیدار کا طالب ہوتا ہے تو وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس نے ہمارے حسن کو جی بھر کے دیکھنے کی گستاخی کی تھی اور اس کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں، تو تم بھی اپنا انجام دیکھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، کیا تم میرے حسن کی تاب لا سکتے ہو یا نہیں۔ ترک صنم بھی کم نہیں سوزے جہیم سے،
مومن غم مال کا آغاز دیکھنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے ترک تعلق کر کے فراق کی آگ میں جلنا جھلسنا دوزخ کی آگ میں جلنے کے مترادف ہے۔ محبوب سے دور رہنا گویا دوزخ میں رہنا ہے، اور جب آغاز محبت میں ایسی صورتحال ہے کہ عاشق صنم سے ایک پل کے لیے دور نہیں رہ سکتا تو اس غم کا انجام کیا ہوگا؟ مومن ذرا اس پر تفکر کرنا کہ اوائل عشق میں ایسی صورتحال ہے تو انجام عشق میں کیسی اندھوناک کیفیت ہوگی۔